لڑکا لڑکی کو بول رہا, ہر عورت مرد کو بول رہا. اگر تم کو کسی کا رشتہ نہیں ہے, مثال کے طور تمہاری میرڈ لائف کا پرابلم ہے, اولاد کا پرابلم ہے, بزنس کا پرابلم ہے, رزق کا پرابلم ہے, پریشانیاں ہیں, اسٹریس ہے, اینی تھنگ جو بھی تمہارے پاس ہے وہ پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کربلا ایک درس ہے, کربلا ایک لیسن ہے, کربلا ایک ریولیشن ہے. ہم کو چاہیے کہ کربلا کو ایک حصہ نہیں دیکھیں بلکہ وہ تمام سیکریفائس کو دیکھنا ہے جو مولا حسین نے کربلا میں کیا. میں نے مجلس کا آغاز جن جملوں سے یا جن کلمات سے میں نے مجلس کا آغاز کیا, یہ ایک دعا ہے. یہ وہ دعا ہے کہ ہر وقت پڑھنا چاہیے. آلویز یو ہیو ٹو ریپیٹ دس دعا. اپنے خنوت میں پڑھو, چلتے پھرتے پڑھو. 2 جملے سینٹنسز ہے بس. اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین. یہ سب سے بڑا آنر ہے اگر زیارت حسین ہو جائے. 24/7 یہ دعا کرتے رہو. اپنے خنوت میں بیٹھے ہوئے, بات کر رہے, چل رہے, پھر رہے, یو گوئنگ ٹو دا آفس, یو کمنگ بیک فرام دا آفس, بیک آف یور مائنڈ تمہارا یہ رہنا کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین. اور دوسرا جملہ کیا ہے؟ وفی الآخرت شفاعت الحسین. دوستو, شفاعت الحسین ہی ہمارے لیے بچانے والی ہے, یاد رکھو. آپ کو عجیب لگے گا کہ 14 معصومین سے ہمارے پاس زیارات ہیں. 14 معصومین کا پورے خاندان اہل بیت کی زیارت ہے, سب معصومین کی زیارت ہے. لیکن کسی کے لیے ہر امام شافی ہے, یاد رکھو. ہر امام, اصول کافی میں 6 امام کی حدیث ہے کہ ہم اپنے شیعوں کی شفاعت کریں گے ڈے آف ججمنٹ میں. لیکن کسی معصوم سے دعا نہیں ہے. آپ دعا ضرور کرو, دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مولا سے کرو کہ مولا آپ میری مدد کرنا آخرت میں. بی بی سے کرو کہ بی بی آپ میری مدد کرنا. شہزادی کا بھی وعدہ ہے. اللہ کے رسول سے کرو, وہ شافی روز محشر ہے. امام حسن علیہ السلام سے کرو, کسی معصوم سے کرو. لیکن اس طرح کی دعا کسی معصوم کے لیے نہیں ہے سوائے مولا حسین کے. زیارت عاشورہ میں بھی ہے, اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. زیارت عاشورہ میں ہے کہ اللہ مجھے مولا حسین کی شفاعت یوم الورود, ڈے آف فرسٹ نائٹ ان دا گریو میں مجھے مدد کر. اسی طرح یہ جملے ہے کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین, کہ پروردگار مجھے دنیا میں امام حسین کی زیارت نصیب کر. دیکھیے, ہر معصوم کی زیارت کے لیے, ہر معصوم کی زیارت کے لیے دعا کرنا چاہیے. ہر معصوم کی زیارت کے لیے آپ 24 آورز کرو. یہ بہترین دعا ہے. اپنی ساری دعاؤں میں یہ دعا کو ایڈ کر کے بولو کہ پروردگار تو مجھے معصومین کی زیارت نصیب کر. اس لیے کہ زیارت معصومین کرنے کا بہت بڑا آنر ہے. اس کا فائدہ بھی میں بتاتا کہ خالی میں مولا حسین کی زیارت کا بتاتا کہ مولا حسین کی زیارت کا ثواب کتنا ہے, اجر کتنا ہے. اور اس کے بعد پھر امام حسین سے دعا کریں کہ میرے آخرت میں جب میری نیو لائف شروع ہو, when I start my new life, نیو لائف کہاں شروع ہو رہی؟ اس دنیا میں جنیوا میں شروع نہیں ہو رہی, سوئٹزرلینڈ میں شروع نہیں ہو رہی, اس دنیا میں شروع نہیں ہو رہی. وہ لائف شروع ہو رہی مرنے کے بعد, انڈر گراؤنڈ شروع ہو رہی. اس لائف میں, اس زندگی میں حسین کی شفاعت ہوگی تو یو ول گیٹ اٹ. ہر چیز ملنے والی ہے. اگر شفاعت حسین نہ ہو تو وہ سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ نائٹ ہے, سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ نائٹ. آج شب اربعین ہے تو میں زیادہ جو ہے وہ اس طرف نہیں جا رہا, میں خالی آپ کو زیارت مولا حسین کی عظمت بتا رہا ہوں. امام حسین کی زیارت بہت عظیم ہے, ہر معصوم کی زیارت عظیم ہے, لیکن امام حسین کی 40 کی زیارت, یہ شب 40 کی مجلس سے اس لیے بول رہا ہوں, امام حسین کی شب 40 کی زیارت یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ تمہاری لائف بدل جائے, زیارت سے ڈیسٹینی بدل جائے. اب انشاءاللہ اس کی فضیلت بتاتا کہ کیا فضیلت ہے. whenever you get chance go to زیارت امام حسین. ہر معصوم کی زیارت کر جاؤ, بٹ گو ٹو امام حسین زیارت. یہ تم پلان کرنا, سال میں ایک ویکیشن ضرور لینا فیملی کے ساتھ, اور اکیلے نہیں جانا, ٹرائی کرو اپنی فیملی کے ساتھ جانے کی. اف یو کانٹ افورڈ جسٹ گو الون, ایک ایک کر کے جاؤ. ہر آدمی کو زیارت کرنا چاہیے, زیارت پہ جانا چاہیے. کیوں؟ اس کا صرف ثواب بتا. مولا حسین کی زیارت جو ہے, 3 زیارت ہے امام حسین کی. پہلی زیارت ہے روز عرفہ. دوسری امپورٹنس آف کربلا کی زیارت بتا رہا ہوں میں آپ کو, بیکاز شب 40 ہے اس لیے بتا رہا ہوں کہ امام حسین کی کربلا کی 3 زیارت کی بڑی مخصوصی ہے. ایک ہے روز عرفہ, اگر کوئی روز عرفہ, ڈے آف عرفہ,
ڈے آف عرفہ ہے نا فرسٹ ڈے آف دی حج جو ہوتا, فرسٹ ڈے آف دی حج, جب سارے حاجی میدان عرفہ میں جمع ہوتے, وہ حج کا پہلا دن ہے. 8 ذیلحج کو جاتے اور 9 ذیلحج کو زوال سے ظہر سے وہیں پہ قیام کرتے. ایک بہت بڑا دن, اٹس اے ریئلی بگ ڈے, ریئلی بگ ڈے. اس دن مولا حسین کی ایک مخصوص دعا ہے, امام حسین کی دعائے روز عرفہ امام حسین, وہ دعا کو ضرور پڑھنا چاہیے, ہر انسان کو پڑھنا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں, وہ دعا صرف روز عرفہ پڑھتے اور وہ دعا ہم عربی میں پڑھتے. ڈونٹ ریڈ اٹ ان عربک, وہ عربی میں آپ پڑھیں گے ثواب ملے گا, لیکن وہ دعا آپ اردو میں پڑھو, انگلش میں پڑھو, گجراتی میں پڑھو, جو لینگویج آپ جانتے وہ دعا اس زبان میں پڑھو. سب سے بڑی دعا ہے ہمارے پاس مولا حسین کی روز عرفہ کی. دعائیں ابو حمزہ صومالی لے لیں آپ, دعائیں ندبہ لے لیں, دعائیں کمیل لے لیں, جتنی آپ کے پاس دعائیں, ساری دعا میں سب سے بڑی دعا ہے, ایکسٹرا آرڈینری دعا ہے. وہ دعا دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا کہ مولا حسین نے کس انداز سے اللہ کی بارگاہ میں مانگا ہے. روز عرفہ کی دعا ہے, ڈے آف عرفہ. ہم کیا کرتے ہیں, ڈے آف عرفہ ہی پڑھتے. آپ سال بھر یہ دعا پڑھ سکتے, ہول ایئر. اف یو ہیو اینی پرابلمس, اف یو ہیو اینی پرابلمس, تمہاری میرڈ لائف کا پرابلم ہے, اولاد کا پرابلم ہے, بزنس کا پرابلم ہے, رزق کا پرابلم ہے, پریشانیاں ہیں, اسٹریس ہے, اینی تھنگ, جو بھی تمہارے پاس ہے وہ دعا پڑھو. اور دعا اس لیے کہ اس دعا میں امام حسین نے دنیا کو بتایا کہ اللہ کی بارگاہ میں مانگنا کیسے چاہیے. آپ سال بھر اس کے, اگر پوری دعا نہیں پڑھ سکتے تو پیچز لے کے پڑھو, پیراز لے کے پڑھو, اور پڑھ کے امام حسین کا واسطہ دے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو. تمہاری زندگی بدل جائے جنیوا میں. اگر روز انسان اس دعا کو پڑھے تو تمہاری لائف کا سٹائل بدل جائے گا, لائف کی زندگی بدل جائے گی, جاب کی سیکیورٹی رہے گی, بزنس کی سیکیورٹی رہے گی. یہ اتنی ایکسٹراڈنری دعا. یہی دعا کے تو وہ جملے مولا حسین کیسا مانگ رہے تھے. وہ دعا روایت کا جملہ ہے کہ 9 ذیلحج کو ڈے آف عرفہ میں امام حسین آئے, اپنے خیمہ حج کو عمرے میں بدلا, راستے میں تھے, ایک جگہ قیام کیے ہوئے تھے, اپنے خیمے سے باہر آئے, ایک راک تھا وہاں پہ, راک پہ ایسا ہاتھ رکھا, ایک مولا حسین تھے, پھر پیچھے پورے خاندان اہل بیت تھے, اس کے اندر خیمے کے اندر ساری سیدانیاں تھیں, ساری بیویاں تھیں, اور امام حسین میدان عرفہ میں عرفے کے اعمال کر کے, آج لک ایٹ می, امام مانگ رہا کیسا تھا. کائنات کا مالک ہے, روزے مطلب کائنات کا مالک بولے آپ, زمانے کا امام بولے, اور یو نو مولا حسین کیا ہے. وہ امام حسین جب اللہ کی بارگاہ میں آیا تو ایک ہاتھ راک پہ رکھا, پتھر پہ, ایک ہاتھ سے اپنی ریشے مبارک کو, اپنی داڑھی کو پکڑا, اور کبھی ہاتھوں کو بلند کرتے تھے, کبھی ہاتھوں کو نیچے کرتے تھے. ایکسٹمپور بولے, مولا نے کوئی دیکھ کے دعا نہیں پڑھی ہے, ایکسٹمپور بول رہے تھے. اس انداز سے آپ سوچو وہ دعا اگر آپ اردو میں انگلش میں پڑھو گے نا, یو ول انڈرسٹینڈ کہ یار واٹ دس از امام حسین. اگر آپ کو معلوم نہ ہو کہ ہے کس کی دعا, اور اگر آپ کو وہ دعا دی جائے اور آپ پڑھے تو آپ بولیں گے یہ کیا بندہ ہے اللہ کا, یہ کیسا اللہ کا بندہ ہے. اگر معلوم ہو جائے کہ امام حسین کی دعا ہے تو یو ول ناٹ بلیو کہ امام حسین ایسا مانگ رہے اللہ سے اور ہم کیسا مانگ رہے اللہ سے. اسی دعا میں اللہ امام حسین کرے کہ پروردگار تیری بارگاہ میں وہ آیا جس کے دامن میں عمل نہیں ہے, تیرا حقیر بندہ, تیرا مسکین بندہ تیری بارگاہ میں آئے. پہلے اس کی تعریف کی, اس کے بعد کیا کیا مولا حسین نے, اسی دعا میں پڑھوں گا تو پوری مجلسی دعا پہ جائے گی. میں خالی آپ کو ایک لاسٹ امام حسین کے پیراز بتاتا, لاسٹ جو ورڈز تھے پوری دعا کو جو کنکلوڈ کیا امام حسین نے, پوری دعا کو جو حسین نے کنکلوڈ کیا, وہ کیسے کیا کہ پروردگار, پلیز غور سے سنو جملے. حسین کہتے ہیں کہ پروردگار اس نے کیا کھویا جسے تجھے پا لیا. کیا مطلب ہے کہ اگر پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے اور اللہ اگر آپ کے ساتھ ہو جائے, اللہ آپ کے ساتھ ہے, تو اس نے کیا کھویا. اللہ تو مل گیا, دنیا تو آج کی آج ہے, کل ختم ہو جائے گی. امام کہتے ہیں اللہ اس نے کیا کھویا جسے تجھے پا لیا, اور اس نے کیا پایا جسے تجھے کھو دیا. کیا مطلب ہے کہ سب کچھ مل جائے جنیوا میں آپ کو اور اللہ نہ ملے تو کیا فائدہ ہو, کیا فائدہ ہو. ہر چیز یہیں رہ جائے گی, آپ چلے جائیں گے. ایکسٹرا آرڈینری دعا روز عرفہ. تو روز عرفہ سے بات شروع ہوئی تھی, اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین. روز عرفہ کی اتنی بڑی زیارت ہے کہ اللہ جب روز عرفہ کی صبح ہوتی ہے فجر کے بعد, جو میری غور سے سنو, جب اللہ کی رحمت کی نگاہ جب پڑتی ہے تو وہ اپنے گیسٹ پہ نہیں پڑتی. جتنے میدان عرفہ میں جمع ہے وہ اللہ کے مہمان ہیں, اللہ کے مہمان اللہ کے گیسٹ ہیں, اس لیے کہ وہ حج کے لیے آئے ہوئے.
اللہ ان کا ہوسٹ ہے، لیکن اللہ اپنے مہمانوں پہ، اپنے گیسٹ پہ روز عرفہ پہلی رحمت کی نگاہ نہیں ڈالتا، بلکہ پہلی رحمت کی نگاہ ظاہر حسین ابن علی پہ ڈالتا. کتنی بڑی بات ہے یار، روز عرفہ مولا حسین کی زیارت. دوسری زیارت کون سی ہے؟ پوری مجلس سے اسی میں پڑھوں، روک رہا ہے اب، مجھے 40 تک جانا ہے. دوسری مولا حسین کی زیارت کون سی؟ نیمے شعبان کی، 15 شعبان. آپ سوچ سکتے ہیں 15 شعبان کی زیارت کیا ہے؟ آپ کبھی امیجن کر سکتے ہیں کہ 1,24,000 نبیوں سے آپ شیک ہینڈ کریں، ہاتھ ملائیں؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے کہ پورے 1,24,000 نبیوں سے، جس میں اول آدم ہے آخر میرے جد ہے، مصافحہ کرو، تو 15 شعبان کی رات، انہیں نیمے شعبان میں کربلا میرے جد حسین کی زیارت پڑھو. اتنی بڑا ثواب ہے مولا حسین کی زیارت. ہر نبی جو گزر گئے آدم سے لے کے خاتم تک، نیمے شعبان میں ہر 1,24,000 نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار give us chance to go and زیارت آف امام حسین. اللہ یہ سارے نبیوں کو اجازت دیتا ہے، سارے نبی زمین پہ آتے مولا حسین سے سلام کرتے، اور جتنے زائرین کربلا میں رہتے ان سے ہاتھ ملاتے. لیکن حسین صرف پیسے والوں کا امام تو نہیں ہے. اگر کوئی جنیوا میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ غریب ہے، ہی کانٹ افورڈ، تو کیا اس کو یہ ثواب نہیں ملے گا؟ 100% ملے گا. 100% یو ول گیٹ اٹ. آپ جنیوا میں بیٹھ کر، سوئٹزرلینڈ میں بیٹھ کر، یا دنیا کے کسی حصے میں بیٹھ کر 14 شعبان کی رات، جو شب برات بھی کہتے، مردوں کی عید بھی کہتے، اس دن بہترین مردوں کی عید یہ کرا دینا کہ جو زیارت امام حسین پڑھنا تو مرحومین کی طرف سے پڑھنا، سارے مرحومین کی طرف سے اس دن رات میں زیارت امام حسین پڑھنا. جو ثواب آپ کو ملے گا وہی ثواب وہ مرحومین کو ملے گا. کرم حسین دیکھو آپ، جب بھی اب شعبان میں آپ زیارت پڑھنا مولا حسین کی، تو یہ نیت کرنا کہ پروردگار یہ زیارت میں مولا حسین کی پڑھ on behalf of all the مرحومین، behalf of my parents, behalf of my brothers and sisters. نیمے شعبان غربتاً لے لینا. اس کے بعد دیکھو کہ اجر کیا ہے. یہ 15 شعبان کی زیارت ہے مولا حسین کی. اللہ ساری زیارت ہم کو نصیب کرے انشاءاللہ، اور جو نہیں گیا اللہ ان کو جلد سے جلد پہنچائے، جو گئے بار بار جانا نصیب ہو انشاءاللہ. تیسری زیارت یہ زیارت اربعین. زیارت اربعین کے بارے میں، یہ دونوں زیارت سے بڑی زیارت زیارت اربعین ہے. آپ کو عجیب لگ رہا ہے یہ بات؟ اس لیے کہ میں شب اربعین پڑھ رہا کہ ایسائی جماعت جنیوا کے لیے، اسی لیے میں جو ہے اس کی امپورٹنس بتا رہا. زیارت اربعین اتنی بڑی زیارت ہے کہ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی جو علامات ہیں، جو سائنس آف مومن ہے، اس میں ظاہر حسین ابن علی روزہ اربعین ہو. اس سے بڑی بات کیا یار؟ جسٹ امیجن ظاہر امام حسین روزہ اربعین اتنی بڑی زیارت ہے کہ علامات مومن میں کہا گیا کہ علامات مومن میں یہ ہے کہ وہ ظاہر حسین ابن علی روزہ اربعین. اللہ ہم سب کو نصیب کرے. ماشاءاللہ آج ملینز کی تعداد میں لوگ جا رہے زیارت کر. ویری انفارچونیٹ کہ یہ سال نہیں ہو سک رہا، بٹ ڈزنٹ میٹر. آپ جنیوا میں بیٹھ کے زیارت اربعین اس نیت سے پڑھنا کہ مولا راستے بند ہے، ہم جا نہیں سکتے، اگر ہم ہوتے تو آپ کے پاس آتے. یہ کہہ کر آپ زیارت امام حسین روز اربعین پڑھنا، اور اکیلے نہیں پڑھنا بلکہ اپنی اولاد کو لے کے پڑھو، اپنے بچوں کو لے کے پڑھو، اپنی فیملی کو لے کے پڑھو. عورتوں کو بول رہا، جو میری ماں بہنیں میری مجلس سن رہے کہ اربعین کے دن آپ بچوں کو امپورٹنس آف اربعین بتاؤ. یہ نہیں کہ جنیوا میں ہم کو ایک مجلس کرنا، شب اربعین کی مجلس کرنا، نیکسٹ ڈے تھینک یو ویری مچ آئی ہیو ٹو گو ٹو آفس. آپ کے پاس تو ایک چانس ہے، اسکول میں بچوں کو لیٹر بھیجو اور بھیج کے بولو کہ ہمارا ریلیجیس ڈے، تو وہاں پہ تو آپ کو پرمیشن ملتا ہے ایک دن کا. ٹرائی کرو، اس لیے کہ یورپ امریکہ میں تو ملتا، یو کے میں ملتا. آپ ٹرائی کریں گے تو آپ کو ملے گا. کیوں؟ بچوں کو امپورٹنس معلوم ہونا اربعین کا. آج آپ ہے کل نہیں رہیں گے. پلیز لسن پراپرلی واٹ آئی ایم سیئنگ، کہ آج آپ ہے کل نہیں رہیں گے، تو بھی اربعین کرے گا کون؟ ہو از گوئنگ ٹو ڈو اٹ؟
वेरी सैड है। अब प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, मैं हर तरफ बोल रहा हूं, यूरोप में भी बोल रहा हूं, लंदन में भी बोल रहा हूं, अमेरिका में भी बोल रहा हूं ये बात, कि बच्चों को छुट्टी दिलाओ। जब बच्चे हॉलिडे लेंगे तो दे विल आस्क यू कि व्हाई आर वी टेकिंग, तो उस वक्त तुम बोल सकते कि बेटा टुडेज डे ऑफ अरवाइन, इट्स ए मॉर्निंग डे, इट्स ए मॉर्निंग डे, तो उनको बताना है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ अरवाइन बताना, बोला बेटा 40th डे ऑफ इमाम हुसैन शहादत, बताओ उनको। ये माओ की जिम्मेदारी है, माओ की जिम्मेदारी है। प्लीज मेरी बात पे सुनो, क्यों बोल रहा मैं ये बात, ये सीरत शहजादी ज़ैनब और शहजादी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, सलवत पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, ये बीबी की सीरत है। आपको अजीब लग रहा, शबे आशूर शहजादी ज़ैनब के ख़ैमे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गए, जनाब लैला के ख़ैमे में भी गए तो देखा जनाब अली अकबर मां के जानू पर और एक चिराग जल रहा, और मां जुल्फों को सवार के बोली बेटा कल ये चेहरा खून खाक में मिल जाएगा। हर मां दूसरे दिन तैयारी कर रही थी। बीबी रबाब शहजादे अली असगर के झूले पे सर रख के कह रही थी कि मेरे लाल कल हर मां अपनी कुर्बानी पेश करेगी, सैक्रिफाइस पेश करेगी, लेकिन तुम इतने छोटे हो कि तुम जा भी नहीं सकते। जनाब उम्मे फरवा शहजादे कासिम को तैयार कर रही थी, कह रही थी बेटा मैदान में जाना तो वापस नहीं आना, रोज महशर बीबी जहरा को सूरत बताना है। उसके बाद जब मौला हुसैन, गौर से सुनना, मौला हुसैन शहजादी ज़ैनब के खेमे में गए तो क्या देखा, हुसैन ने क्या देखा कि बीबी ज़ैनब शहजादी ज़ैनब के सामने दोनों उनके बच्चे बैठे हुए, औनो मोहम्मद, और बीबी ज़ैनब इमाम अली अलैहिस्सलाम की और जनाब जाफर तैयार इब्ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम की जंग के वाकयात सुना रही कि किस तरह उन्होंने सैक्रिफाइस किया। जाफर तैयार दादा है इन बच्चों के और इमाम अली नाना है, दोनों ग्रैंडफादर, दोनों ग्रैंडफादर की जंग के जो उनके सैक्रिफाइस था, वो सैक्रिफाइस के बारे में बताई कि हाउ दे लिव देयर लाइफ, और इस्लाम के लिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने मोटिवेट, बीबी ज़ैनब औनो मोहम्मद को मोटिवेट कर, प्लीज जनीवा वालों मेरी बात सुनो, बीबी ज़ैनब जनाब औनो मोहम्मद को शब आशूर मोटिवेट कर रही कि बेटा कल का दिन सैक्रिफाइस का दिन है, कल तुम तैयारी करना, कल तुम जाना, इस्लाम की हिफाजत करना, इस्लाम के लिए जान देना। मां तैयारी करी। मेरा सवाल यह है कि क्या जरूरत है शहजादी ज़ैनब को औनो मोहम्मद को बताने की, क्यों बता रही बीबी औनो मोहम्मद? औनो मोहम्मद कोई नॉर्मल चाइल्ड है? आप बोलो मुझे, औनो मोहम्मद किसी नॉर्मल बच्चे है? अरे ये इमाम अली के नवासे, हसन और हुसैन के भांजे, बीबी ज़ैनब के बेटे, जाफर तैयार के पोते, बीबी फातिमा के नवासे, क्या जरूरत है? इन बच्चों ने आंख खोली आगोश में हसन और हुसैन के। इन बच्चों को इस्लाम बताना है, इन बच्चों को दीन बताना है, इन बच्चों को मोटिवेट करना है। शहजादी, जुमले मेरे गौर से सुनो, शहजादी ज़ैनब शबे आशूर औनो मोहम्मद को नहीं बता रही, बल्कि शहजादी ज़ैनब अपनी कनीजों को ज़ुहूर इमाम तक एक मैसेज दे रही कि मैं ज़ैनब हूं, मेरे ये औनो मोहम्मद है, मैं अली की बेटी हूं, ये अली के नवासे हैं, उसके बावजूद मैं एक लम्हे के लिए भी गफलत में नहीं हूं, इग्नोरेंट नहीं हूं। देन तुम कैसे अपनी औलाद से इग्नोरेंट हो? तुम कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो अपने बच्चों के लिए? अरबईन का मेरा कंप्लीट मैसेज है कि यू हैव टू प्लान, यू हैव टू स्पीक टू योर चिल्ड्रन। मैं माओ की जिम्मेदारी बता रहा, यह तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। स्पेयर 10 मिनट्स, स्पेयर 15 मिनट्स, अगर तुमने स्पेयर किया तो यह तुम्हारा बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है जनीवा में। इससे अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जनीवा में यह इन्वेस्टमेंट नहीं है कि तुम बड़े बड़े बैंक्स में जाके फिक्स डिपॉजिट्स करा लो, यह तो दुनिया का इन्वेस्टमेंट है। तुम्हारा इन्वेस्टमेंट तुम्हारी औलाद है। आज तुम है कल नहीं रहोगे, आज तुम है कल नहीं रहोगे। तो ये चेहलुम अल्लाह आपको हर साल करना नसीब करे, मौला आपकी जिंदगी दे आपको। लेकिन हम क्या कर रहे हैं चेहलुम के लिए? अरबईन इतना बड़ा इवेंट है, अरबईन इतना बड़ा ये इवेंट है। व्हाट आर वी डूइंग फॉर अरबईन? हम क्या कर रहे हैं अरबईन के लिए? हम बच्चों के साथ बैठे, बच्चों को बता रहे
کہ بیٹا کل 40th ڈے مولا حسین کی شہادت کا. یہ نہیں کہ عاشورہ کر لیا اب پھر 40 کی ایک مجلس کر لی, تھینک یو ویری مچ بیکاز وی ڈونٹ ہیو ٹائم. نو, آج کل ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہے, روز کرو زوم پہ مجلس, ایوری ڈے کرو, ڈفرینٹ علماء کو سنو. یہ ذمہ داری ہے, یہ وہی انویسٹمنٹ ہے دوستو کہ جو تمہاری آخرت میں کام آئے گی. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین. If you don't do anything for Imam Hussain, then how are you expecting from Hussain کہ مولا حسین will help you؟ ارے وہ تو کریم ابن کریم ہے, مولا حسین تو کے کرم کے کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. لیکن حسین پوچھے گا نہیں, جنیوا والوں تم کو میں نے اتنا دیا, آپ کیا سمجھ رہے؟ جو آپ کا بزنس چل رہا, جو آپ کی جاب چل رہی پورے سوئٹزرلینڈ میں, جہاں بھی آپ میری یہ مجلس سن رہے ہیں, جہاں جو بھی سن رہا ہے یورپ امریکہ میں, جو آپ کی ہماری جاب چل رہی, ہمارا بزنس چل رہا, ہماری زندگی چل رہی, ہماری سانس چل رہی, ہماری ہم روٹی کھا رہے, یہ کس کا صدقہ ہے؟ کس کا کرم ہے؟ فاطمہ کے لال کا کرم ہے, اولاد بی بی زہرا کا کرم ہے, زمانے کے امام کی نگاہ کرم ہے. ایک لمحے کے لیے پلیز غور سے سنو, ایک لمحے کے لیے نگاہ کرم ہٹ جائے, وہ بلیسنگ کی نگاہ ہٹ جائے تو تم ریز ہو جاؤ, تو کوئی پوچھے گا نہیں پھر. تو اب ذمہ داری بنی ہماری ہر ماں کی. میں ماں سے بول رہا ہوں کہ جن کی آغوش میں بچے, تمہارے ڈے ٹو ڈے پرابلم سالو ہوں گے. یاد رکھو, تمہارے ڈے ٹو ڈے پرابلم سالو ہوں گے. کیوں سالو ہوں گے؟ اس لیے کہ تم 40 کے لیے تم نے مولا حسین کے لیے کام کیا. 40 اتنا امپورٹنٹ ہے, اتنی امپورٹنٹ ایونٹ ہے. اب میں آپ سے دوسری چیز پوچھتا ہوں کہ زیارت 40 میں ماشاءاللہ ہزاروں لاکھوں لوگ, ملینز کی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں, رائٹ؟ ہم ویری انفارچونیٹ کہ ہم مولا حسین کی زیارت کو نہیں جا سکتے. اللہ ہم کو زیارت نصیب. اور زیارت 40 صرف یہ نہیں کہ آپ ڈے آف 40 میں پڑھو, زیارت 40 آپ سال بھر پڑھ سکتے ہیں. مولا حسین کی یہ زیارت سال بھر پڑھ سکتے. کیسے پڑھ سکتے؟ جیسے زیارت عاشورہ پڑھتے ہو. یہ زیارت عاشورہ کی اتنی بڑی نہیں ہے. It takes hardly 6-7 minutes, 8 minutes, not more than that. ہر لڑکا لڑکی کو بول رہا, ہر عورت مرد کو بول رہا. اگر تم کو کسی کا رشتہ نہیں ہے, مثال کے طور پہ رشتہ نہیں ہے, تو زیارت 40 پڑھ. عاشورہ ضرور پڑھے, میں عاشورہ کم نہیں کر رہا, پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. عاشورہ جو ریگولر پڑھنے والے پڑھے. ناؤ یو اسٹارٹ زیارت 40. اب میں آپ کو بولتا ہوں آج 19 سفر ہے, شب 40 ہے. 20 سفر کی رات سے فرام ٹمارو ٹل 8th of ربیع الاول 18 days اپروکسیمیٹلی 18 days ہوتے یا 17 days ہوتے. اس نیت سے پڑھو 40 کی زیارت 40. You start from tomorrow inshallah till 8th of ربیع الاول, the day of شہادت اور امام حسن عسکری علیہ السلام, لاسٹ ڈے عزاداری کا. یہ 18 دن یہ زیارت 40 پڑھو, یہ نیت کے ساتھ پڑھو گے. اور یہ زیارت ہدیہ کرو, گفٹ کرو. شہزادی زینب, شہزادی ام کلثوم کو, 14 معصومین کو, بی بی نرجس خاتون کو گفٹ کر کے آپ دیکھو یہ 18 دن پڑھ گئے زیارت 40. آپ کے جو آبسٹیکلز ہیں نا لائف کے دور ہو جائیں گے. دین یو کین کنٹینیو. دین لیٹ می نو. اف یو ڈونٹ ہیو مائی نمبر, واٹس ایپ نمبر, ٹیک اٹ. آپ یہ جماعت سے لے لینا نمبر. لیٹ می نو کہ تمہاری زندگی کے جتنے حاجات ہیں, جتنے پرابلمس ہیں دنیا میں, جہاں بتایا گیا اس کا فائدہ ہوا. مولا حسین کی زیارت کوئی واجب نہیں ہے, یہ کوئی واجب نہیں ہے. آپ پڑھتے پڑھے, نہیں پڑھتے نہیں پڑھے, آپ سے سوال نہیں ہوگا. ایون کل نہیں پڑھے تو کوئی سوال نہیں ہونے والا ہے. لیکن اتنی رحمت ہے, اور جب بھی پڑھنا یہ نیت کر کے پڑھنا کہ اللہ یہ میں زیارت 40 پڑھنا سارے مرحومین کی بہاف میں, یہ نیت ضرور کرنا. آن بہاف آف آل دا مرحومینز, پہلی نیت. دوسری نیت یہ کرنا جس کی آج فرسٹ نائٹ ان دا گریو ہے اس کو اس کا ثواب پہنچے. 2 ہو گئے. تیسری نیت یہ کرنا کہ جتنے پریشان مومنین ہیں ان کے بہاف میں پڑھو. 3 نیت ہو گئی. چوتھی نیت کرو جتنے بیمار ہیں جو نہیں پڑھ سکتے, آن بہاف آف دیم سک پیپل میں پڑھو. یہ 4 نیتوں کا فائدہ بتاؤں آپ کو, مرحومین کے لیے اور پہلی رات کے لیے.
آپ نے نیت کی کہ میں مولا حسین کی زیارت اربعین پڑھا، کل تک لاسٹ ایئر تک وہ لوگ پڑھتے تھے، یہ سال نہیں ہے، وہ لوگ اپنی زندگی میں جب بھی اربعین آتا تھا وہ زیارت اربعین ضرور پڑھتے تھے، اب نہیں ہے۔ تو مرنے کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ عمل کے دروازے کو بند کر دیا، رحمت کے دروازے کو کھلا رکھا۔ کیا کریم ہے نا، کتنا مرسیفل ہے، دیکھو رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اب اس کی اولاد جتنے مرحومین ہیں ان کے بیہاف نے، بیٹے نے، بیٹی نے، جنیوا میں، سوئٹزرلینڈ میں، دنیا میں جہاں بھی میری مجلس سنی جا رہی ہے اس نے پڑھی، اور اس نے نیت کی کہ میں اپنے مرحوم باپ کے لیے، اپنی مرحوم ماں کے لیے پڑھا۔ آپ تصور کر سکتے کہ اس کا ثواب کیا ہے؟ اس کا ثواب یہ کہ as soon as you say، نیت کی کہ سارے مرحومین کی طرف سے، ملینز کی تعداد میں لوگ ہیں دنیا میں، ہو سکتا پوری دنیا میں کل پہلی رات کسی 1000 آدمی کی ہو، as soon as you say سلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، رحمت کے شاورز رحمت کے، پورے رحمت کے شاورز وہاں پڑتے، اس کی گریو میں۔ اگر اندھیرا ہے، اگر پریشانی ہے، کوئی تکلیف میں، تو اس کے بعد جب فرشتے رحمت کو لے کر جاتے، نور کے تشت کو لے کے جاتے، تو اس وقت وہ مردہ پوچھتا کہ یہ نور آیا کیسے، یہ رحمت آئی کیسے، یہ عذاب رکا کیسے؟ تو اس کو بتایا جاتا کہ جنیوا میں فلاں مومن نے، فلاں لڑکے نے، فلاں لڑکی نے، فلاں عورت نے تیرے لیے زیارت امام روز اربعین پڑھی، جس کا اجر مولا دے رہا۔ اس کے بعد اللہ وہ حجابات کو ہٹاتا، وہ مردے کو اس مومن کو بتاتا، تو اس وقت وہ مردہ دعا کرتا کہ پروردگار اس مومن کی وجہ سے، میرے بیٹے کی وجہ سے، میری بیٹی کی وجہ سے اللہ نے تو نے رحمت بھیجی، اب میری بیٹا اور بیٹی کے خیال رکھ۔ مرنے کے بعد یہ دعا لگتی ہے۔ تو میری خواہش ہے کہ کل جب تم زیارت اربعین پڑھو تو سارے مرحومین کی طرف سے پڑھو، اور پھر تم نے کہا کہ جتنے بیمار ہیں سکھ پیپل ہیں ان کے بیاہ میں زیارت اربعین پڑھا۔ آپ کو پتہ ہے تم بیماری سے بچو گے، جب ان کو شفا ہوگی، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے، ان کو شفا ہوگی تو اللہ تم کو شفا دے دے گا۔ تم پریشان حال کی طرف سے زیارت اربعین پڑھی تو تم کو بھی وہی اجر ملے گا، تمہاری پریشانی دور ہوگی۔ تو میری خواہش آپ سے کہ زیارت اربعین جتنا ہو سکے کل پڑھو، میکسیمم زیارت اربعین پڑھو، اور 18 دن تک 8 ربیع الاول تک پڑھ کے دیکھو۔